فضائل اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما لی خمسد لطفی بها حب القبائل الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونوياشيه وسر لطفه محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحق لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزمی نبی والے نبی میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمانے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا آلہ مولانا محمد حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلا آلہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سالہ سال سے وابستگان سلسلہ شرفیہ بنگال جو دلی کی سرزمین پر اپنی روزی روٹی کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ مخدوم سمنا کانفرنس منعقد کرتے رہے، لیکن نامساعد حالات کی بنیاد پر چند سالوں سے یہ محفل نہیں ہو سکی۔ امسال مجھ سے ان حضرات نے یہ مہینہ بھی شعبان المعظم کا ہے، گناہوں سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، تو لہذا اسی کو ذہن میں رکھ کر وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے گناہ بخشے جائیں گے، گناہوں سے چھٹکارا ہوگا، بس اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو، اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اور ایک ذرے کے برابر اگر آپ خطا کرتے ہو، اللہ ناپسند فرما لے تو بے شمار سزا بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی پروردگار ہم سب کا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لیکن صفات اللہ کی بے شمار ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے 99 نام ہیں، تو کسی نے کہا نہیں اللہ کے 1000 نام ہیں۔
میری فکر یہ کہتی ہے کہ اللہ لامحدود ہے اپنی ذات میں، تو پھر اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ یہ تو عارف کا عرفان ہے کہ وہ اللہ کے کس رنگ کو کہاں حاصل کرتا ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس لیے تاکہ وہ رب کی عبادت کرے، اس کے احکام کو قبول کر کے عمل بھی کرے، لیکن انسان کی شرشت میں خطا عبور ہے، شر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا پہلے کیلی مٹی کے مانند تھا، پھر اس میں ہم نے کھنک عطا کر دی۔ تو عزیزو، یہ انسان کی فطرت میں کہ انسان شر کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عقل سلیم بھی عطا فرمایا۔ جانوروں جیسا انسان کو نہیں رکھا، حیوان ضرور بنایا لیکن حیوان ناطق بنایا، عقل سلیم بھی عطا فرمایا، اچھے اور برے کی تمیز بھی عطا فرمائی۔ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو اس دنیا میں خود سے اچھے اور برے کی تمیز کر لے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اس انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کروڑ انبیاء کرام کو بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نبیوں اور رسولوں اور احادیث کے کہنے کو مان لیا، لیکن وہ نامراد ہو گئے، ان کی ہستیاں مٹا دی گئیں جنہوں نے پیغمبران اسلام کی شان سے گستاخیاں کی۔ میں زیادہ لمبی گفتگو تو کر نہیں سکتا اس مختصر وقت میں، بس آپ کو یہ بتا دوں کہ قوم بنی اسرائیل بڑی ضدی اور ہر درم قوم، اس قوم میں اگر چند لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہ اپنی شرافت سے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ اگر 5 لوگوں کو بھی جمع کیجئے تو اس میں 4 کی پہچان غنڈے بدماشی سے، ظلم و ستم سے، اور جو 5واں بھی ہوتا تو اس کا بھی حال کچھ اسی طرح کا ہوتا، لیکن اس سے تھوڑا کم۔ شرافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر نبی کو بھیجا جن کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت فرماتے ہیں۔ زیادہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، تھوڑے سے حوالی ہوئے ہوتے، لیکن ان کے اندر بھی بڑی ضد، اگرچہ وہ شرافت کا جامع اوڑھ کر اور نبی کے ساتھ وہ لیے تھے، لیکن ان میں بھی بڑی ضد تھی، اور اسی ضد کی بنیاد پہ قرآن میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی انہی حواریوں کے ساتھ بیٹھے دعوت پیش فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان سینے کو تان کر بدمست ہاتھی کی طرح اکڑ کر چلتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اسے دعوت دی، ارشاد فرمایا یہاں ہو۔ قریب تو آیا وہ، لیکن بے ادب تھا، ہاتھ کو یہاں باندھنے کے بجائے ہاتھ کو پیچھے باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، سینہ تان کر کے، اور پوچھا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس کے انداز کو جو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ نوجوان، اپنی جوانی پہ اترا نہیں ہے، زندگی زیادہ زندگی نہیں ہے، مر جائے گا تو خدا کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارے جو زندگی ہے شکر منا اپنے رب کا اور اپنے گناہوں خطا کی معافی مانگ لے۔ لیکن وہ تو ظالم قسم کا انسان تھا، متکبر انسان تھا،
اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پوری طرح سنا بھی نہ اور اکڑ کر جوتے کی ٹھوکر سے دھول اڑاتا ہوا بازار میں پہنچ گیا. اپنی عادت کے مطابق دکانداروں سے ہفتہ وصولنے لگا، یتیموں کا مال لوٹنے لگا، بیواؤں کو بے سہارا کرنے لگا، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ دورویوہار کرنے لگا. غرض کے پورا دن اپنی عادت کے مطابق ظلم ہی ظلم کرتا رہا. شام کو جب گھر پہنچا ظلم کی گٹھڑی کو ایک کنارے چھوڑا، چارپائی کی لیٹا گہری نیند سو گیا. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے بستر سے اٹھنا چاہتا ہے، پیر کو جنبش دیتا ہے تو پیر نہیں ہلتا، ہاتھ کو اٹھانا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا، کروٹ بدلنا چاہتا ہے تو کروٹ بھی نہیں بدل پا رہا ہے، گردن گھمانا چاہتا ہے تو گردن بھی نہیں گھوم رہی ہے. پورا جسم اس کا لوٹ ہو چکا ہے، صرف سانس ہے جو اندر باہر ہو رہی ہے، پلکوں کے پھپوٹے ہیں جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں. جب اس انسان نے اپنی حالت زار کو دیکھا، جب کبھی خوفزدہ نہ ہوا تھا لیکن آج اپنی اس حالت کا جائزہ جو اس نے لیا، اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا. یا اللہ، ایک رات بھی پار نہ کر سکا اور میری حالت یہ ہو گئی. میں مر جاؤں گا تو خدا کے حضور کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے. ابھی اس خیال نے اسے شرمندہ کیا ہی تھا کہ انسان کا دل بڑا ساتھی ہوتا ہے. انسان کے اس دل نے اسے آواز دی کہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے. داعی الحق نے، موسیٰ علیہ السلام نے تجھے دعوت دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لے. تو انسان توبہ کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہ بخش دے گا. اس نے نیت کی، ارادہ کیا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کے ارادے سے اس رب کی طرف رجوع ہوا. لیکن دل نے پھر اسے پشیمان کیا کہ کس منہ سے تو رب کا سامنا کرے گا جس رب سے تجھے بچپن سے لے کے جوانی تک تجھے رزق دیا، تجھے اس حال میں پہنچایا، تمہیں اس کے کہنے کو نہیں مانا، رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ تو جو ایک جوش ہوا تھا توبہ کرنے کا وہ سبز پڑنے لگا. لیکن یہ دل انسان کا بڑا ساتھی ہے. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو یہ دل اس کو تسلی دیتا ہے، اس کی رہنمائی کی دعوت دیتا ہے. اے عزیزو، اس دل نے پھر سے کہا کہ انسان تجھے توبہ کا ڈھنگ نہیں معلوم، لیکن جس نے تجھے دل میں دعوت دی ہے توبہ کی، اسے تو رب کو منانا آتا ہے. تو کیوں نہیں یہ نیت کر لیتا کہ میں موسیٰ کے پاس جاؤں گا اور انہی کے چرنوں کو تھام لوں گا اور انہی سے کہوں گا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے 10 نیکیاں دلاتا ہے، فرشتوں سے 10 نیکیاں دلاتا ہے. اور جب اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے پھر وہ فرشتوں سے نہیں خود دینے میں جب آ جاتا ہے تو 10 20 اور 30 اور 50 اور 100 نہیں، بلکہ جب رب دینے پہ آ جاتا ہے تو اس کی عطا بھی لامحدود ہوتی ہے، اس کا کرم بھی لامحدود ہوتا ہے. اے عزیزو، اس بندے نے جو نیکی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے دیا کہ ایک نیکی کے ارادے پہ 10 نیکی لکھ لو. حتیٰ کہ اللہ نے اس کی روح، اس کے طاقت کو قبض کر لیا تھا. اس کے اس ارادے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف تھوڑی سی طاقت کو لوٹا دیا. جیسے ہی طاقت لوٹی، ہاتھ ہلنے لگا، پیر بگڑنے لگا، کروٹ بدلنے لگا، گردن گھومنے لگی. یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات بڑی ہی عظیم و شان ذات ہے. ارے میں نے صرف ارادہ کیا، نیت کی، تو میری نیت کا یہ عالم ہے کہ میرا جسم میں حرکت آ گئی. جب میری نیت کا یہ عالم ہے تو عمل کا عالم کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عزیزان گرامی، جس میں جو حرکت آئی ایک لمحہ بھی نہیں رکا.
کہ نہیں بعد میں کر لوں گا، صبح ہوگی تو جاؤں گا. نہیں، انسان کے اندر یہ سب سے بڑی کمی ہے. انسان مائل ہوتا ہے اور پھر یہی انسان سے ٹھیک ہے صبح کر لوں گا، شام کر لوں گا. یہ جو وقت گزارنا ہے اپنے نیک ارادے سے پھرنا ہے، نیک ارادے سے پھرنا ہے. دیکھو وہ ظالم انسان تھا، اس نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، چارپائی سے کھڑا ہوا لیکن بیمار اٹھا، بدن کانپنے لگا، گرنے والا تھا، کھمبے کو پکڑ کر سہارا لیا، جسم کے کمپن کو دور کیا. جب راشا دور ہو گیا تو لاٹھی کا سہارا لے کر جیسے بوڑھا چلتا ہے اس طرح جھکی ہوئی کمر کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے موسیٰ کے پاس جانا ہے. راستے میں جو پہنچا تو روزانہ اس کے جوتے کی ٹھوکر میں یہ کنکر پتھر آتے تھے. آج ان ناتواں پتھروں نے اس انسان کو اس حال میں دیکھا، ایک چھوٹے سے پتھر کو حوصلہ پیدا ہو گیا کہ ہم اسے اس کی منزل پہ جانے نہیں دیں گے. آج تو ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک کمزور پتھر زمین پہ جم گیا. یہ انسان چلتے چلتے اس کے قریب پہنچا. جیسے ہی قریب پہنچا عادت کے مطابق جوتے کی ٹھوکر لگی. اب جو جوتے کی ٹھوکر لگی تو یہ انسان جو اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتا تھا پہنچ نہ پایا. لاٹھی ایک طرف گئی، انسان دوسری طرف گرا، اور جیسے ہی گرا اس کے جسم سے روح کو فرشتوں نے نکال دیا. مر گیا وہ. اب جو مر گیا تو یہ نیکی اور بدی کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جانے لگے. تو نیکی کے فرشتے نے کہا کہ اس کی روح میں لے کے جاؤں گا. بدی کے فرشتے نے کہا کیوں تم لے کر جاؤ گے، اس نے تو زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہے. تو نیکی کے فرشتے نے کہا سنو، آج اس نے اپنے بستر سے لے کے یہاں تک کچھ نیک ارادے کیے ہیں، کچھ نیک قدم اٹھائے ہیں، اور اللہ کے حکم سے میں نے اس کے رجسٹر میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی ہیں، لہٰذا میں اسے لے کے جاؤں گا. کہ دونوں فرشتوں کے درمیان یہ محادثہ ہونے لگا. ٹھیک ہے نا؟ اور انسان کے درمیان حادثہ ہوتا ہے. انسان جب گفتگو کرتا ہے تو جھگڑنے لگتا ہے اپنے حق کے لیے، ہے نا؟ فرشتے ایسا نہیں کرتے. فرشتوں میں جھگڑنے کی عادت نہیں ہے. یہ تو انسان کا معاملہ ہے کہ انسان جھگڑے کرتا ہے. ابھی یہ دونوں آپس میں کلام کر ہی رہے تھے کہ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا. یہ فرشتے جاؤ اور جا کر ان دونوں فرشتوں سے کہہ دو کہ مرنے والے کی زمین ناپ لیں. اگر گھر قریب ہے تو بدی کا فرشتہ لے جائے گا، اور اگر موسیٰ قریب ہے تو نیکی کا فرشتہ لے کے جائے گا. جب زمین کی پیمائش ہونے لگی تو اللہ رحمان الرحیم بھی ہے نا، اس رحمان الرحیم نے زمین کو حکم دے دیا کہ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ نیکی کی راہ پر چلے، میں اس پر اپنا عذاب نازل کروں. اے زمین کو سمٹ جا. زمین سمٹ گئی. پیمائش کرنے پر اس کا ایک قدم موسیٰ کی طرف زیادہ تھا. حاطف غیبی نے ندا دی کہ فرشتوں میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ نیکی کی راہ پر اپنا ایک قدم آگے اٹھائے اور میں اس پر اپنا عذاب نازل کروں. نہیں، اس کے ایک قدم کے بدلے میں نے اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف کر. من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. عزیزان گرامی، یہ تو قوم بنی اسرائیل کے گنڈے اور بدماش کا معاملہ تھا. اب بس یہیں سے میں اپنی بات کو سمیٹ کے کنکلوژن دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی حیثیت کو پہچانو. آج ہم نے تم نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا، لیکن قرآن میں تمہاری حیثیت محفوظ ہے. کاش کہ تم قرآنی آیت کے مصداق ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تمہیں انسانوں کے درمیان سے چنا گیا، سلیکٹ کیا گیا انسانوں کے درمیان سے، اس لیے کیونکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے. حبیب کبریا کی امتی ہو گئے. تو جو امت رسول ہوتا ہے وہ طبیعت پہ نہیں جیتا، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خود بھی دعوت قبول کرتا ہے اور دوسروں تک دعوت کو پہنچاتا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں نا میرے جی؟ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا مختصراً. ہم دونوں کے کاندھے پر، ہمارے کاندھے پہ 2 فرشتے ہیں، ہر کسی کے کاندھے.
نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے. لیکن سنو، اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ کہ تمہاری نسبت کو پسند کرتے ہیں یہ فرشتے. تو یہ جو نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے، جب اگر کوئی مسلمان خطا کرتا ہے تو یہ نیکی کا فرشتہ بدی کے فرشتے سے کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، رکو، ابھی لکھنا نہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہی خطا کرے لکھ لو. لیکن نیکی کا فرشتہ نسبت رسول کی بنیاد پر کہ تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے، تو یہ نیکی کا فرشتہ بدی کے فرشتے سے کہتا ہے ٹھہرو، ابھی لکھنا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق ہو. خیال کرو مسلمانوں کہ تمہارا مقام مرتبہ کیسا ہے کہ فرشتے بھی تمہارا خیال اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ تم نسبت رسول لوگ. بات سمجھے نا؟ ہم میں تمہیں سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، اور جب موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو یہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں کہ اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ جیسے کوئی بہار کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی بنگال کا ہے. جب دلی میں آپ کا کام ختم ہوتا ہے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ بولو بھائی، جمنا میں چھلانگ لگاؤ گے؟ یا کوئی بنگال جائے گا، کوئی اتر پردیش جائے گا، کوئی مراد آباد جائے گا، کوئی سنبھل جائے گا، کوئی بریلی جائے گا. جو جہاں کا وہاں جائے گا، فتح پور جائے گا، جو جہاں کا وہاں جائے گا. کیونکہ کام ختم ہو چکا ہے تو اہل میں جانا ہے. فرشتوں کے اہل کہاں ہیں؟ زمین پہ نہیں، آسمانوں میں. تو یہ اللہ سے عرضی کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ جہاں فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، انہی کا سماج ہے. یہ تو اللہ کے حکم سے آئے تھے سیوا کرنے کے لیے. اب جب مر گیا انسان تو کیا کریں؟ اللہ سے عرضی لگاتے ہیں اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ تو قربان جاؤ کہ اللہ بھی امت رسول پہ کیسا مہربان ہے کہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس مرنے والے کی قبر پہ جاؤ، ایک سرانے کھڑے رہنا، ایک پہچانے کھڑے رہنا، اور صبح قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرنا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مسلمانوں لوٹ آؤ. اور لوٹنے کا یہ بہترین مہینہ اور دن ہے جسے شعبان المعظم کہتے ہیں. لوٹ آؤ. میرے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کی 15ویں شب میں اگر کوئی بندہ رسول بندہ خدا اگر کوئی بندہ خدا توبہ و استغفار کے ارادے سے اس رات میں رب کے حضور رجوع کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ امت رسول کا اتنا مہربان ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بال کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اس رات اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس بڑے نصیب والے اور آپ کو یہ مہینہ مل رہا ہے. آپ سب سے کہنا ہے یہ انتظار مت کرو کہ اب 15 تاریخ آئے گی تو ہی توبہ کروں گا، کیونکہ موت کب آئے کچھ کہا نہیں جا سکتا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبو قبل ان تموتو، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. بڑے خوش نصیب ہو کہ جنت الفردوس میں جانے سے پہلے مسجد فردوس میں آ گئے. یہ فردوسی ماحول باقی رکھنا، جنتی ماحول باقی رکھنا. یہاں سے نکلنے کے بعد پھر عاصی پرمعاصی مت بننا. توبہ نصوحہ کر کے یہاں سے جاؤ تاکہ وہ 15ویں شب جب تمہیں ملے تو مغرب سے اللہ تعالیٰ ندا دے کہ میرے بندے آ، میری آغوش رحمت میں آ جا، میرے آغوش کرم میں آ جا میرے عزیز. تو لہٰذا میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آؤ ہم سب مل کر کے اپنے جیون کی خطائیں غلطیاں گن لیں، دیکھیں کیا ہم نے کر ڈالے. اگر نظر آ جائے تو اسے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ بڑا غفور و غفار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں پروردگار ہمارے آپ کی خطاؤں کو ضرور معاف فرمائے گا. اپنے دو زانوں بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اور
تھوڑی دیر کے لیے سروں کو جھکا لیں، دل کے آئینے میں چھانک کر دیکھیں میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی۔ اگر کچھ نظر آ جائے گناہ خطا بھول، چھوٹے ہو یا بڑے، انہیں رب کے حضور پیش کر کے معافی مانگ لینا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ اور ہم سب مراقبہ کریں، اپنے نفس سے محاسبہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ اللہ کا کرم کہ محفل میں آپ تشریف لائے، مجلس میں شرکت کی، آخری وقت میں آپ نے توبہ کی، میرے کہنے کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بحمدہ تعالی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور اسے باقی رکھنا۔ آخری بات عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ اب نماز کا آخری وقت ہے، اس میں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، آپ سے اس میں ضرور شرکت کریں۔ عزیزوں، مخدوم اشرف مشن کے تعلق سے آپ کو تو تعارف اس کا ہے ہی ہے، بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مخدوم اشرف مشن کا کوئی مستقل سفیر نہیں، کسی کو کمیشن نہیں دیا جاتا، سفارت کے لیے ہندوستان میں جگہ جگہ بھیجا نہیں جاتا، تعارف کے لیے اس طرح کی مجلسیں محفلیں لگتی ہیں اور وہاں دعوت دی جاتی ہے مخدوم اشرف مشن کے تعلق سے، اور صرف سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر مذہب اور بدعقیدہ سے ہم اپنے ادارے کو نہیں چلاتے، کیونکہ یہ ہمارے مرشد حضور اشرف الاولیاء کا فرمان تھا کہ لوگ اس وقت بہت زیادہ اس حال میں تھے کہ جب تک سعودیہ سے پیسہ نہیں آئے گا مدرسہ کیسے چلے گا، وہابی دیوبندی سرمایہ دار سے پیسہ نہیں ملے گا تو مدرسہ کیسے چلے گا۔ تو حضرت نے چیلنج کی بنیاد پہ اس مدرسے کو قائم کیا کہ ہم سنی مسلمانوں سے ہی مدرسہ چلا کے دکھلائیں گے۔ آج 25 سال کی مدت میں الحمدللہ پنڈوا سے اجمیر تک مخدوم اشرف مشن پہنچ چکا ہے، اس کی شاخیں دھیرے دھیرے کر کے ہندوستان میں پھیل رہی ہیں۔ میرے عزیز، جس میں کوئی سفارت نہیں اور آپ کی دی ہوئی رقم میں کوئی کمیشن نہیں، تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ مخدوم اشرف مشن کے تعلق سے دلی کی سرزمین پر مولانا مخلص الرحمان صاحب اور ان کے رفقا پلاسٹک کا بینک چلاتے ہیں، یہ آپ از خود لیجئے، وہ آپ کے گھر گھر بھی جا کے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے اندر اسپرٹ ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا دیا ہوا دان صحیح جگہ پہ لگے گا تو اسے آپ خود سے طلب کیجئے، اور پھر سال میں ایک ذمہ داری آپ قبول کیجئے کہ جس طرح یہ محفلیں لگتی ہیں، سال میں آپ اس جمع کی ہوئی رقم کو خود سے لے کر آئیے اور اپنے سامنے اسے گنوائیے، رسید کٹوائیے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، ہمیں آپ کے اوپر بہت بھروسہ ہے، سال جب پورا ہو جائے تو آپ خود سے ہی اسے توڑیے اور اس کی رقم کو گنیے، اور اس زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا، آپ اپنے موبائل سے ہی پیسہ بھیج سکتے ہیں، کیو آر کوڈ حاصل کر لیجئے، اس کے ذریعے سے مخدوم اشرف مشن اگر آپ رقم پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رقم کا ایک پیسہ بھی غلط جگہ پہ نہیں لگے گا، شریعت کے مطابق ان کو عمل میں لایا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ فقیر کی اس دعوت پر آپ ضرور غور فرمائیں گے اور عمل کی دنیا میں آ کے اجر کے مستحق ہوں گے۔ دعا فرمائیں کہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کا لگایا ہوا وہ چمن مخدوم اشرف مشن کہ جہاں
آج علم و عمل کی بہار ہے، دعا فرمائیے کہ اس میں کبھی خزانہ آئے اور دن بدن پروردگار عالم اہل سنت والجماعت کے اس ادارے کو اہل سنت والجماعت کی تبلیغ و ارشاد کا بہترین ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے، اور حسین و حضرت حسین العبا کے واسطے، باقر و جعفر و قاسم و رضا کے واسطے، کرخی و سبتی جنید پارسا کے واسطے ابوبکر شبلی اور تمیم و بالفرح اور حسن و سعید باصفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ دولہ منور کے لیے، شاہ احمد اور امین بیریا کے واسطے، سید ابو احمد علی کے صدقے کریم بخش دے دل و خدا اپنی عطا کے واسطے۔ اے اللہ تمام جملہ حاضرین جو یہاں حاضر ہیں سلام کے ایمان عطا فرما، ان کے عزیز و غالب جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، آنے والی نسلوں کو نیک صالح پیدا فرما۔ یا اللہ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے شہر میں آئے رزق حاصل کرنے کے لیے، مولا کریم سب کو اس کے حلال عطا فرما۔ یا اللہ گمراہ نہ ہونے دینا، مولا کریم صراط مستقیم پر رکھنا، اس راہ پر چلانا جس پہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، اس راہ سے خصوصیت کے ساتھ مخدوم مشن کو زود اب زود ترقی عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ کریم ان سب کو جزائے دار عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور رشید محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔